خواہر حافظہ رابعہ فاطمہ ہمارے درمیان موجود ہیں. خواہر، میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے خدا سے کیا طلب کرنا چاہیے؟ بہت خوبصورت سوال دوبارہ سے، کہ دعا، آپ کو پتہ ہے نا مومن کے لیے دعا کا کیا معیار ہے، کیا مقام ہے. اور دعا کی اگر بات کی جائے تو دعا کتنی مختلف سی چیز ہے نا. ایک جگہ دیکھا جائے تو کریٹر کو، خالق کو آپ صلاح نہیں دے سکتے، آپ رائے نہیں دے سکتے خدا مجھے یہ دے یہ دے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک عجیب سی عیب سی بات معلوم نہیں ہوتی کہ ہماری مجال ہم خدا سے کہیں کہ تو میرے لیے یہ کر دے یہ کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے یہاں پر طنز کا موقع نہیں رکھا کہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ تم اپنے خدا کو مشورے دو، بلکہ خدا نے کہا مجھے بتاؤ نا تمہیں کیا چاہیے. ہاں، استجب لکم، میں ہوں نا قبول کرنے والا. اور اگر دعا کی بات ہو اور صحیفہ کاملہ کی بات نہ ہو، صحیفہ سجادیہ کی بات نہ ہو، تو یقیناً دعاؤں سے پہلے، اپنی دعا کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے ہمیں امام رضا اور خصوصاً امام سجاد امیر المومنین کی دعاؤں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. یہی کہیں کہ کاپی کرنی چاہیے. امیر المومنین کا ایک قول ہے نا کہ اگر تم میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، تحمل، بردباری موجود نہیں ہے، یا کوئی، میں اسے لیتی ہوں، کوالٹی موجود نہیں ہے، تو اس قوم کی طرح کرنے کی ایکٹنگ کرو، پریٹینڈ کرو کہ تم میں وہ عادت موجود ہے. آہستہ آہستہ مولا فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کسی چیز کی نقل کرو وہ تمہارے اندر سرات نہ کر جائے، تمہارے اندر آ نہ جائے انشاءاللہ. تو وہاں سے یقیناً ہمیں دعائیں دیکھنی چاہیے. اور پھر ہم اگر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، میں اگر آپ کو امام رضا کی میں نے بے بہا دعائیں پڑھی، جناب فاطمہ کی اولاد کے لیے دعا پڑھی ہے، میں نے 3 چیزیں نا بڑی کامن دیکھی ہیں سب کی دعاؤں میں. رسالت میں آپ کی بھی دعا پڑھی ہے، میں نے دیکھا ہے 3 چیزیں کامن ہیں. نمبر 1 چیز، اور اولاد کی جسمانی، روحانی اور نفسیاتی صحت کی دعا اور طول عمر. ایک تو یہ ہو گیا. نمبر 2 جو دعا مانگی گئی ہے وہ کیا ہے؟ شیاطین کے شر سے نجات کی، یہ موجود ہوگی. اور تیسری بڑی عجیب دعا ہے، وہ اولاد سے زیادہ موالدین کے لیے دعا ہے کہ پروردگار مجھے ان سے بہترین سلوک کرنے کا حوصلہ دے، مجھے اس راہ میں صبر دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں نے ان کی عزت اور احترام کروں. خواہر، یہ بہت بڑی منزلت سے فکر ہے ہمارے لیے، اور ایک مشعل راہ ہے. آج کے والدین کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، فائٹنگ، آل سچ تھنگس چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہوگی؟ بچے کو یو آر اسٹوپڈ، یو آر دیٹ کائنڈ آف پرسن، کیا کر لیا تم نے، تم احمق ہو، ہے نا. میں اکثر میرے پاس طرح کے سوالات آتے ہیں، بچہ فرما بردار نہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر بڑے کو سکھاتے ہیں تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، جو کہ کرنا چاہیے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب امیر المومنین نصیحات کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، تو امام حسن کو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مسئلہ کیا، ہم اکثر بڑے بچوں کو کہتے ہیں چھوٹا بھائی ہے، چھینا دے دیا، چھوٹا بھائی ہے، ایسا کرو ویسا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی چھوٹے بھائی کو بھی چیزیں سے لے کر بڑے بھائی کو دینی پڑے گی، بتانا پڑے گا بیٹا یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اس کی عزت کرو، اس سے شفقت کرو، اس کا احترام کرو. اب یہاں پر آپ نہ صرف اس چھوٹے کو سکھا رہے ہیں بڑے کو کیسا احترام کرنا ہے، بلکہ وہ بڑا والا بھی الٹیمیٹ سمجھ گیا کہ آپ کا احترام اس نے کیسا کرنا ہے. اور آپ اگر اپنے چھوٹے سے بولیں گے، جھڑکتے جائیں گے، شٹ اپ اور ایسا اور ویسے، تو اس نے اپنے چھوٹے کے ساتھ بھی ایسے کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز بچوں کا احترام لازمی ہے. امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نا کہ ایج کرائٹیریا بتایا مولا نے، اور بتائے اس سے اس وقت تک عزت کرو، انہیں وزیر بنا کے رکھو، ان کے مشورے سنا کرو. احترام اولاد بہت لازمی ہے، ان کو وقت دینا لازمی ہے. ہماری دعاؤں میں کہیں یہ دعا نہیں ہوتی کہ خدا ہمیں احترام اولاد سے کا، بس ہم سمجھتے ہیں سارے احترام اولاد کے لیے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ان کا احترام کرنا ہے. عزیزان محترم، اس کے علاوہ ایک چیز ہم مانگتے ہیں، فیوچر، پروردگار ہمارے بچے کا فیوچر برائٹ ہو، بہترین اسکول میں جائیں، بہترین کار ہو، بہترین گاڑی ہو، بہترین بنگلہ ہو. ذہن محترم ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے جب ہم نے یہ دعا مانگی نا، اور بچے کو کہہ رہے ہیں تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے، کیوں تعلیم حاصل کرنی ہے؟ بڑا آدمی بنو. بچے کو پتہ چل گیا کہ چھوٹا آدمی ہونا بری بات ہوتی ہے، بڑا آدمی ہونا اچھی بات ہوتی ہے. جب وہ کالج یونیورسٹی جا رہا ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کسی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو بچہ بتاتے ہوئے شرمائے گا کہ میں اپنے والد کے ساتھ بائک پر آیا ہوں، یا میں سائیکل پر آیا ہوں، یا میری سواری میرے 2 پیر ہیں.
ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن کی سواری 2 پیر ہوتے ہیں، جن کے گھر بڑے بڑے محلات سے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، کبھی مٹی کے ہیں، کس طرح سے رہے ہیں. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں. ہمارے لیے فیوچر کیا ہے؟ جو آنے والا ہے. جبکہ خدا کیا کہتا ہے؟ تم لوگ خدا سے دنیا کیوں طلب کرتے ہو؟ جبکہ خدا سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں موجود ہیں. تو اب جو لوگ خالی آخرت مانگتے ہیں، میری ان سے بھی ذرا جھگڑا رہتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ آئے آخرت، دنیا کی بھی دولت مانگے، آخرت بھی مانگے، سب مانگے. آپ کیوں تھوڑا سا مانگ رہے ہیں؟ آپ مانگیے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق دینے والا ہے. تو دا تھنگ از کہ سب سے بہترین ہمارا ابدی فیوچر کیا ہے؟ ہماری آخرت ہے. اور یہاں میں اپنے جملے آخری کہہ کر اس سوال کا اختتام کروں گی کہ امیر المومنین کی سیرت کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ آج ہماری پوری طاقت کس چیز میں ہوتی ہے؟ دولت جمع کر لیں بچوں کی خاطر، مر جائیں تو ایک گھر تو کم از کم بچوں کو دینے کے لیے. یعنی ہم جو نیئرسٹ فیوچر ہے نا اس کی طلب کر رہے ہیں کہ جس سے ختم ہو جانا ہے. اور جو اخروی، جو اصل میں ہمارا فیوچر ہے، ہمارا اصل فیوچر کیا ہے؟ ہر شخص کا اصل فیوچر آخرت ہے. چھوٹی عمر کا ہو، بڑی عمر کا ہو، بوڑھا ہو، اصل فیوچر ہماری آخرت ہے. اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا سارا فوکس ہے ہم دولت تو جمع کر لیں. اچھا، امیر المومنین اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے ننھے بیٹے حسن، دیکھو دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے نہ جانا. اچھا باپا، کون سی 2 چیزیں؟ کہا بیٹا دنیا میں مال اور دنیاوی شے چھوڑ کے نہ جانا اپنے پیچھے. اب یہاں پہ امیر المومنین حسن کو صرف نصیحت نہیں کر رہے ہیں صلوات اللہ علیہ، بلکہ ہمیں بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں دنیا کے مال کو اور دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز چھوڑ کے نہ جاؤ. نہ کہوں گی مولا ہمارا کیا ہوگا پھر؟ ہماری تو پوری دنیا بیچ جائے کہ ذرا ہم نے 20 سال میں شادی کی ہماری، اس کے بعد پھر ہمارے سفر آخرت تو سب بعد میں جائے گا اولاد کے لیے جمع کے لیے. پھر پوچھا مولا سے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں نا مولا کیوں مال دنیا یا دنیا میں سے کوئی چیز چھوڑ کے نہ جائیں. اتنی خوبصورت حدیث ہے. اور میری مشکل آسان ہو گئی، میری راتوں کی نیندیں آسان ہو گئی، اور یقیناً آپ کے بھی خوارات کے ضرور، عزیزات کے ضرور کام آئے گی. مولا فرماتے ہیں بیٹا اگر تم نے دنیا کے معاملات میں سے، دنیا کی اشیاء میں سے، دنیا کے مال میں سے دونوں ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے پیچھے چلے گئے تو 2 صورتحالوں سے خالی نہیں ہوگے. کون سی 2 صورتحال؟ ایک صورتحال تو یہ کہ جو کچھ تم چھوڑ کے گئے ہو اگر تمہاری اولاد نے اسے اچھی جگہ بھی استعمال کیا، خیر خواہی میں بھی استعمال کیا، تو کیا فائدہ ایسے مال کا کہ کسی کے لیے تو کام آ رہا ہے اور تمہاری کمبختی کا باعث بنا. تم نے اپنی پوری زندگی، تمہیں اس کا ثواب ملے گا لیکن ایک حد تک ثواب ملے گا. اس ثواب کا کیا کہ جس ثواب کو تم نے لا یترک الناس شیئا، یعنی تم نے دنیا کے خاطر دین کی قربانی دے دی. اس مال کا کیا فائدہ جو تمہاری کمبختی کی علامت نکلا، تمہاری پوری وقت، صحت، عمر، حالات، واقعات سب لے لیے، اور تمہارے بچے کے لیے اس نے اچھائی فراہم کر دی، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ اور فرمایا اگر دوسری صورتحال ہوئی تب تو ہے ہی تمہاری کمبختی. دوسری صورتحال کیا ہے؟ کہ اگر اس نے غلط جگہ اس استعمال کیا تو تم اس کے گناہ میں شریک سفر ہو، اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو. تو دنیا کے مال کو پیچھے نہ چھوڑ کے جائیے عزیزان محترم. جب ہم اپنے اوپر سے یہ فکر کو ہٹا لیں گے نا کہ نہیں دنیا نہیں چھوڑنی، لیٹ دم ڈو دیئر اسٹرگل، انہیں کرنے دیجیے. ہم نے جیسے اسٹرگل کیا دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، انہیں کرنے دیں، فکر نہ کریں. انہیں اچھا اخلاق دیکھے جائیں، اچھے ضابطۂ زندگی دیکھے جائیں، اچھا علوم قرآنی اور علوم دین. یہ میں پھر کہنا چاہوں گی وہ والدین جو کہتے ہیں نہیں صرف علوم قرآن حاصل کریں، نہیں، میں ہی کہتی ہوں میرا بچہ عالم قرآن سائنٹسٹ بنے، میرا بچہ سائنٹسٹ بھی ہو اور عالم دین بھی ہو. وائی ناٹ بوتھ؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر کوئی عالم قرآن ہے تو وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا؟ نو، میرا بیٹا ایک ایسا انجینئر ہو جو حوزہ علم نجف سے پڑھ کے بھی آیا ہو، میری بیٹی عالمہ ڈاکٹر ہو. مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ کہ کوئی کہلائے عالمہ ڈاکٹر فلاں فلاں، انشاءاللہ. تو کتنا پیارا مرتبہ ہے کہ انسان دنیا اور دین کو دونوں کو لے کے چلے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس طرح سے ہم دین اور دنیا کو لے کے چل سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یقیناً اگر ہم دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلنا چاہیں، اچھا اس کا میں بیسٹ فارمولا دیتی ہوں جو کہ امیر المومنین کا فارمولا ہے، اور اتنا اچھا فارمولا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل 100% سالو ہو گئے. کیا کیجیے گا؟ دعا کرنی ہے، عمل کرنا ہے، بچوں کو دنیا اور دین سکھانی ہے. اب رات کے معاملات بھی ایک طرف ہو گئے، ٹھیک ہے، سب ہو گئے، دنیا میں تو رہنا ہے نا. اس کے علوم دین کے علاوہ بھی دوسری ذمہ داریاں ہیں، مراحل ہیں، باقاعدہ عوامل ہیں، عمل بھی کرنا ہے، کام بھی کرنے ہیں. کیا کیجیے گا؟ یہ کیجیے گا
کہ جب آپ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی دنیا کا کام کرنا ہے, کوئی دینوی کام, کوئی ورلڈلی ٹاسک کرنا ہے, ٹھیک ہے, مثلا شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, بری بات نہیں ہے, اسلام کہتا ہے اپنے بچے پر, اپنی بیوی پہ خرچ کرو. جہاں آپ بچوں کو شاپنگ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ دنیا کے لیے تم نے کپڑا خریدا, تم وہیں پر ایک جوڑا چیریٹی کے لیے خرید لو. یہ دین کا کام ہوا, وہ دنیا کا کام ہو گیا. دنیا کا پہنا ہوا ختم ہو جاتا ہے. امام سجاد اور امام امیر المومنین جب کسی محتاج بندے کو آتا ہوا دیکھتے تھے صلوات اللہ علیہ, تو کیا کہتے تھے؟ فقیروں کو دیکھ کر ہم جھڑکتے ہیں, وہ کیا کہتے تھے؟ تمہارا شکریہ کہ تم میرا آخرت کا بار اٹھانے کے لیے آئے ہو. او مائی گاڈ, واو. کہتے ہیں نا کہ لگیج آپ ایئرپورٹ تک لے کے جا سکتے ہیں, آگے نہیں لے کے جا سکتے, مطلب کتنا سامان لے کے جائیں گے, ایک محدود چیزیں ہیں. لیکن اگر کوئی دولت لے کے جانا چاہتا ہے نا, I'm giving the formula, دولت چاہتے ہیں نا کہ آخرت میں بھی دولت مند ہو انشاءاللہ, تو جو آپ نے دوسروں کو دے دیا وہ بچ گیا, جو اپنے لیے رکھا وہ ختم ہو گیا. اگر دنیا کے مال سے کچھ کھاتے ہیں, وہی کوشش کریں تھوڑا سا کسی غریب کو دے دیں. یہ دنیا کا کام ہوا, دنیا کا آپ کا پیٹ بھرا, وہ آخرت میں کسی کے لیے چلا گیا, وہ آخرت کا کام ہو گیا. اس طرح دنیا میں اگر آپ کوئی بھی چیز حاصل کر رہے ہیں, کہیں دنیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو کسی اور کی بھی تعلیم کا ذریعہ بنے. اگر آپ دنیا میں کوئی چیز خرید رہے ہیں, کوئی اچھی چیز خرید رہے ہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ خرید رہے ہیں, کوئی بنگلہ خرید رہے ہیں, تو چھوٹا سا مکان خرید کے کسی غریب کے حوالے کر دیا جائے, کسی ایجوکیشنل علم دین کے انسٹیٹیوٹ کے لیے خرید لیا جائے. تو جہاں دنیا کا کام کرنے رہتے کہ تھوڑی سی تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا, اکاؤنٹنسی رکھنی پڑے گی. مشکل نہیں ہے یہ, اگر آپ توفیق مانگے خداوند سے, وہ دینے والا ہے. تو جہاں دنیا کا کام کریں وہیں آخرت کا کام کریں. اگر اس فارمولے سے چلیں گے, میرے خیال میں بڑا اچھا فارمولہ ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کر سکیں انشاءاللہ. بے شک ایسے ہی ہے. خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقیناً آپ کو بےحد پسند آیا ہوگا, کہ جس میں ہم نے بات کی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اسی دنیا کے اندر ہم نے اپنی آخرت کو بھی کمانا ہے. اور واقعاً قرآن میں جو آیت ہے بہت خوبصورت ہے, کہ اے انسانو یاد رکھو, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ شیزیدی کو اجازت دیجیے, امید دیدار, خدا نگہدار.